بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وصح اقرار الوکیل بالخصومة عند القاضی وعند غیره لا، هذا عند ابی حنیفة ومحمد رحمهم الله وعند ابی یوسف رحمه الله يجوز وإن كان عند غیر القاضی وعند زفر رحمه الله وهكذا عند الشافعي رحمه الله لا يجوز أصلا لأنه مأمور بالخصومة لا بالإقرار، ولنا إن الخصومة يراد بها الجواب فتضمن الإقرار، كتوكيل رب المال كفيله بقبض ماله عن المكفول عنه، أي كما لا يصح توكيل رب المال كفيله بقبض المكفول عن المكفول عنه، لأن الوكيل من يعمل لغيره وهنا يعمل لنفسه. ومصدق الوكيل بقبض دينه إن كان غريما أمر بدفع دينه إلى الوكيل، أي ادعى رجل أنه وكيل الغائب بقبض دينه من الغريم فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إلى الوكيل، ثم إن كذبه الغائب دفع الغريم إليه ثانيا ويرجع به على الوكيل فيما بقي وفيما ضاع لا، لأن غرضه من دفعه براءة ذمته، فإذا لم يحصل غرضه ينتقض الدفع، أما إذا ضاع لا يضمنه لأنه اعترف أنه محق في القبض والاسترداد به أسهل من التضمين، فله ولاية ذلك لا ولاية هذا، إلا إذا كان ضمينه عند دفعه أو دفع إليه على ادعائه غير مصدق وكالته، بأن قال الوكيل إن حضر الغائب وأنكر التوكيل فإني ضامن هذا المال، أو الغريم دفعه إليه بناء على دعوى الوكيل من غير أن يصدق وكالته، ففي هاتين الصورتين إن أنكر الغائب فالغريم يضمن الوكيل إن ضاع المال، وإن كان مودعا لم يؤمر بدفعها إليه، إن كان مصدق الوكيل مودعا لم يؤمر بدفع الوديعة إلى مدعي الوكالة، لأن تصديقه إقرار على الغير بخلاف الدين، فإن الديون تقضى بأمثالها والمثل ملك المديون. ولو قال تركها المودع ميراثا لي وصدقه المودع أمر بالدفع إليه، أي ادعى أن المودع مات وترك الوديعة ميراثا لي وصدقه المودع أمر بالدفع إليه، ولو ادعى الشراء منه لم يؤمر بدفع الوديعة، أي ادعى أنه اشترى من المودع وصدقه المودع لم يؤمر بدفع الوديعة إلى المدعي، لأن المدعي أقر بملك الغير والغير أهل للملك لأنه حي فلا يصدق في دعوى البيع على ذلك الحي، بخلاف مسألة الإرث لأنهما اتفقا على موت المودع فكان هذا اتفاقا على أنه ملك الوارث۔ ہمارا جو پہلا مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ وکیل کب موکل کے خلاف اقرار کر سکتا ہے، یعنی وکیل بالخصومہ جس کو آپ نے اپنے کیس کی پیروی کے لیے، مقدمے کی پیروی کے لیے مقرر کیا ہے، وہ کب آپ کے خلاف اقرار کر سکتا ہے اور کب نہیں، یعنی کن صورتوں میں وہ اقرار کر سکتا ہے۔ اس میں 3 مذاہب صاحب کتاب نے لکھے ہیں۔ پہلا مذہب وہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وکیل بالخصومہ اگر وہ اقرار کرتا ہے تو اس کا اقرار قاضی کی مجلس کے اندر تو معتبر ہوگا، قاضی کی مجلس سے خارج یعنی باہر اگر وہ اقرار کرتا ہے تو اس اقرار کو غیر معتبر سمجھا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی کی مجلس کی قید لگانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ مطلقاً اس کو اجازت ہے کہ وہ وکیل موکل کے خلاف یعنی اقرار کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ ان کا مسلک یہ ہے کہ مطلقاً کسی بھی صورت میں اقرار کرنا وکیل بالخصومہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ 3 مذہب ہیں، امام شافعی اور امام ظفر بالکل اجازت نہیں دیتے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ مطلقاً بغیر قید کے اجازت دیتے ہیں، امام محمد اور امام ابو حنیفہ یعنی طرفین رحمہم اللہ ان کے نزدیک ایک صورت کے اندر تو اقرار جائز ہے اور ایک صورت کے اندر اقرار جائز نہیں ہے، یعنی اگر قاضی کی مجلس میں اقرار کرتا ہے تو درست ہے، اگر قاضی کی مجلس سے خارج وہ اقرار کرتا ہے تو اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ اور باتیں بھی ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں وصح اقرار الوکیل بالخصومۃ، وکیل بالخصومہ کا اقرار کرنا درست ہے عند القاضی، قاضی کی مجلس میں،
وعند غیرہ لا، قاضی کی مجلس کے علاوہ اس کا اقرار کرنا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ درست نہیں ہے. لا یصح. هذا عند ابی حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ، طرفین کا یہ مذہب ہے. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، دوسرا مذہب امام یوسف رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں یجوز وان کان عند غیر القاضی، یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یجوز مطلقاً، یہ مطلقاً جائز ہے چاہے قاضی کی مجلس ہو یا قاضی کی مجلس نہ ہو. تیسرا مذہب ہے وعند زفر رحمہ اللہ وہکذا عند الشافعی رحمہ اللہ، امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے لا یجوز اصلا، بالکل جائز نہیں ہے، یعنی نہ قاضی کی مجلس میں نہ قاضی کی مجلس سے باہر ان کے لیے اقرار کرنا درست ہے. وجہ لأنہ معمور بالخصومہ، کہ اس کو حکم دیا گیا ہے خصومت کا، لا بالاقرار، اقرار کا اس کو وکیل نہیں بنایا گیا. یعنی خصومت اور چیز ہے، اقرار اور چیز ہے. اقرار وہ خصومت کی ضد ہے، اور جب ایک شخص کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کام کا کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے، اس کی ضد کو، الٹ کو، برعکس چیز کو اس کے اندر وہ شامل نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں الخصومت شیء والاقرار شیء، خصومت اور چیز ہے، اس کے اندر تو دفاع کرنا ہے، نہ یہ کہ اس کے ذمہ کوئی چیز لازم کرنی ہے، اور اقرار اور چیز ہے تو خصومت کے وکیل کو اقرار کی اجازت نہیں دی جائے گی. ولنا، ہماری دلیل کیا ہے؟ ان الخصومت یراد بها الجواب، خصومت کا مطلب ہے جواب دینا. فتضمن الاقرار، اور اس کے اندر اقرار بھی شامل ہے، اقرار بھی آتا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ خصومت حقیقت میں انکار کو کہتے ہیں اور مجازت اقرار کو بھی کہتے ہیں، لیکن مجاز کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجلس قضاء کے اندر ہو. اگر تو قضاء قاضی کے وقت یعنی قاضی کی مجلس میں وہ اقرار کرتا ہے تو پھر تو اقرار اس کا معتبر ہے. خارج از مجلس جو ہے اس کا جو اقرار ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. امام یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہاں ذکر نہیں کی گئی، ان کی دلیل یہ ہے کہ لأنہ نائب الموکل فلہ ما لہ، وکیل جو ہے وہ موکل کا نائب ہے تو اصل کو جو اختیارات حاصل ہے وہ نائب کو بھی حاصل ہوگے، اور اصل کے لیے اقرار جائز ہے تو نائب کو بھی اقرار کی مطلقاً اجازت دی جائے گی. یہ تھا ہمارا پہلا مسئلہ. اس کے بعد جو مسئلہ ہے اس کو ماقبل مسئلے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، لیکن تشبیہ جو ہے وہ عدم جواز کے اندر ہے، لا یصح. دیکھیے کتوکیل رب المال کفیلہ بقبض مالہ عن المکفول عنہ، کہ مکفول عنہ کا کفیل مکفول لہو کا وکیل نہیں بن سکتا. یعنی آپ نے ایک شخص کے پیسے دینے تھے اور اس نے جب آپ سے پیسے طلب کیے تو آپ نے اس کو کہا کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، فلاں شخص میری کفیل بنتا ہے میرا، اور اگر میں نے ادا نہ کیے تو وہ آپ کو ادا کرے گا. اب فلاں شخص مثلا زید ہے اور وہ آپ کی اس بات پہ راضی ہو گیا. کچھ عرصے بعد اس نے اسی شخص کو یعنی زید کو کہا کہ جاؤ تم میرے وکیل ہو اور جا کر مکفول عنہ سے یہ مال وصول کرو اور مجھے لا کر دو. تو یہ درست نہیں ہے. یعنی ایک ہی شخص وہ کفیل اور وکیل ایک ہی معاملے میں نہیں بن سکتا. وجہ کیا ہے؟ آگے اس کی وجہ آ رہی ہے کہ توکیل رب المالی، جیسے رب المال کا وکیل بنانا کفیلہ، کفیل کو یعنی اس کے کفیل کو. ایسا کفیل جب اس نے مکفول عنہ سے مال طلب کیا تو اس نے طے کیا کہ یہ تمہیں مال دے گا، تو یہ رب المال جو ہے یہ مکفول لہو بھی ہے اور ابھی موکل بھی بننا چاہ رہا ہے، تو دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی. بقبض مالہ عن المکفول عنہ، کہ وہ اس کو کہے کہ جاؤ اور مکفول عنہ سے میرا مال قبضے میں کرو، وصول کر کے لاؤ. أي كما لا يصح توكيل رب المال كفيله بقبض المكفول عن المكفول عنه، جیسے درست نہیں ہے رب المال کا وکیل بنانا کفیل کو کہ وہ مکفول عنہ سے مکفولہ چیز لے آئے. وجہ کیا ہے؟ لأن الوکیل من يعمل لغيره وهنا يعمل لنفسه. وجہ یہ ہے کہ وکالت کا ایک رکن ہے کہ انسان کسی اور کے لیے کام کرتا ہے. تو یہاں پر کفیل کو جب وکیل بنایا جا رہا ہے تو یہ کفیل جب جا کے مکفول عنہ سے مال وصول کرے گا تو یہ تو اپنی ذات کو کفالت سے بری کرے گا، یعنی کفیل بننے سے بری کرے گا. اب یہ تو اس کی ذات کا اپنا عمل ہے، اور جو وکالت کی وجہ سے اس کو قبضہ کرنے کا کہا جا رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ موکل کے لیے کام کرے.
حالانکہ یہاں پر یہ موکل کے لیے کام نہیں کر سکتا، یہ مکفول عنہ سے جب جا کے مال وصول کرے گا تو اپنی ذات کو عہدہ کفالت سے بری کرنے کے لیے وصول کر کے مکفول لہو کو ادا کرے گا۔ تو اس لیے یہاں پر جو وکالت کا رکن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ یعمل لغیرہ، تو ایسی صورت میں وکیل بنانا درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وکیل بالقبض کی تصدیق کرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ عبارت پڑھتے ہیں، مسئلے کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد خلاصتاً بھی میں مسئلہ ذکر کر دوں گا۔ مصدق الوکیلی، اور وکیل کی تصدیق کرنے والا ایسا وکیل بقبض دینہ، جس کو دین کے قرض کے وصول کرنے کا وکیل بنایا گیا ہے، ان کان غریمن، اگر تصدیق کرنے والا خود مقروض ہے، امر بدفع دینہ الی الوکیل، تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ وکیل کو یہ قرض ادا کر دیں، اس کے حوالے کر دیں۔ ادعا رجل، ایک شخص نے دعویٰ کیا، انہ وکیل الغائب، وہ فلاں غائب آدمی کا وکیل ہے، بقبض دینہ، اس کے قرض کو وصول کرنا ہے، من الغریم، جو مقروض ہے اس سے۔ فصدقہ الغریم، مقروض نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اس کے وکیل ہیں۔ امر بتسلیم الدین الی الوکیل، اس مقروض سے کہا جائے گا کہ آپ قرض کو وکیل کے حوالے کر دیں۔ اچھا، ثم ان کذبہ الغائب، اب اگر غائب شخص جس کا اس نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا وکیل ہوں، وہ حاضر ہوتا ہے اور آ کے تکذیب کرتا ہے، اس کو جھوٹا قرار دیتا ہے کہ یہ میرا وکیل نہیں تھا، دفع الغریم الیہ ثانیا، اس مقروض سے کہا جائے گا کہ آپ دوبارہ موکل کو ادائیگی کریں، یعنی پہلے وکیل کو ادائیگی کی اور اب موکل کو ادائیگی کرے گا۔ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ فِي مَا بَقِيَ وَفِي مَا ضَاعَ لَا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تو وکیل کو پہلے ادائیگی کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وکیل کے پاس اس مال میں سے جو باقی ہوگا، جو موجود ہوگا، وہ تو وصول کرے، اور جو اس نے خرچ کر دیا، ضائع کر دیا، اس کو وصول نہیں کر سکتا۔ لِأَنَّ غَرْضَهُ، وجہ یہ ہے کہ اس کی غرض ادائیگی سے کیا تھی، من دفعہ، یعنی جو اس کو ادائیگی کی پہلے، براءۃ ذمتہ، کہ اس کے ذمہ سے یہ قرض ختم ہو جائے۔ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ غَرْضُهُ، جب اس کی غرض حاصل نہ ہوئی، کہ اس کا قرض ختم نہ ہوا، چونکہ وہ وکیل تھا ہی نہیں، ينتقض الدفع، تو اس کی ادائیگی غیر معتبر ہوگی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اما اذا ضاع لا يضمنه، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ضائع ہوتا ہے یا جو خرچ اس نے کر دیا اس کا کیا ہوگا، تو فرماتے ہیں اس کا ضامن نہیں بنے گا، لأنه اعترف انه محق بالقبض، اس نے خود ہی تو اعتراف کیا تھا کہ وہ شخص جو قرض وصول کرنے آیا ہے وہ اس وصولی کے اندر حق پر ہے، جھوٹا نہیں ہے، وہ اس کا وکیل ہے۔ تو یہاں پر وکیل نے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھا اور تصدیق کرنے والے نے بھی اس کو حق پر سمجھا۔ والاسترداد به اسهل من التضمین، اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ ایک کام کیا جائے، یا تو اس کو مکمل ضامن بنایا جائے یا مکمل ضامن نہ بنایا جائے، اس سے واپس نہ لیا جائے۔ یہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو مال باقی ہے وہ لے لیا جائے، جو مال ضائع ہو گیا اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ اس کو اس سے نہ لیا جائے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مال موجود ہے اس کا واپس لینا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اس کو ضامن ٹھہرایا جائے کہ جو وہ وصول کر کے استعمال کر چکا ہے یا ضائع کر چکا ہے وہ اس کو بھی لا کر دے۔ فَلَهُ وِلَایَةُ ذَلِكَ لَا وِلَایَةُ هَذَا، اس کو استرداد کی ولایت دی جائے گی، اس کو تضمین کی ولایت اختیار نہیں دیا جائے گا، چونکہ اس کا جو اقرار تھا اس کے سچے ہونے پر، حق ہونے پر یا وکیل ہونے پر، اسی کی وجہ سے یہاں پر اس کو ضامن تو یہ ضامن تو نہیں ٹھہرائے گا لیکن اس سے اپنی وصولی کر لے گا۔ اور ضامن نہ ٹھہرانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ اس پر تو ظلم ہو چکا ہے، اس نے تو مال جو ہے وہ ادا 2 مرتبہ کر دیا ہے، اب یہ مظلوم ہے، لیکن وکیل بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا اور اس نے استعمال کر لیا، اب اگر وہ ادائیگی نہیں کر سکتا تو اس پر ظلم کرنے کا اس کو اختیار نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس وقت اس نے خود اقرار بھی کیا تھا کہ تم اس کے وکیل ہو۔ آگے فرماتے ہیں الا اذا كان ضامنه عند دفعه، ہاں کچھ صورتوں میں اس کو ضامن ٹھہرائے گا۔ ایک صورت اس میں یہ ہے کہ جب اس کو ادائیگی کر رہا تھا تو اس نے اس کو اس چیز کی یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر بعد میں یہ بات ثابت ہوتی ہے یا موکل انکار کرتا ہے تو میں ضامن ہوں، میں آپ کو ادائیگی کروں گا۔ یا پھر او دفع الیہ علی ادعائه غیر مصدق وکالته، یا پھر اس نے اس کے حوالے مال کیا لیکن اس کی وکالت کی تصدیق نہیں کی کہ ہاں تم اس کے وکیل ہو۔ بأن قال الوکیل، وضاحت دیکھیے، ان حضر الغائب وانکر التوکیل فانی ضامن هذا المال، پہلی صورت اس کے ضامن ٹھہرانے کی ہے
کہ اس وکیل نے کہا کہ اگر غائب آ جاتا ہے اور آ کے انکار کرتا ہے کہ میں نے وکیل نہیں بنایا تو میں آپ کے مال کا ضامن ہوں. او الغریم دفعه الیہ بناء علی دعوی الوکیل من غیر ان یصدق وکالته. دوسری صورت جس کے اندر اس کو ضامن ٹھہرا سکتا ہے وہ صورت ہے کہ اس نے مال اس کے حوالے کیا اس کے دعوی وکالت پر بغیر تصدیق کے کہ ہاں تم اس کے وکیل ہو. یعنی ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ میں فلاں کا وکیل ہوں, مجھے اس نے قرض وصول کرنے کی وکالت سپرد کی ہے, اس نے اس کی تصدیق نہیں کی, بس اس کو مال اٹھا کے دے دیا. فی ہذین الصورتین, ان دو صورتوں میں, ان انکر الغائب ہو, اگر یہ غائب شخص آ کے انکار کرتا ہے کہ یہ میرا وکیل نہیں ہے, فالغریم یضمن الوکیل ان ضاع المال, تو جو مقروض ہے وہ اس کو ضامن ٹھہرائے گا, وکیل کو ضامن ٹھہرائے گا اگر مال ضائع ہو جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر تو وکیل بقبض الدین کی تصدیق بھی کر دیتا ہے مال کی ادائیگی کے ساتھ, تو اس صورت کے اندر تو جو چیز ضائع ہو چکی ہے وہ ضائع ہو گئی ہے, اس کے اقرار کی وجہ سے اب وہ اس سے ضمان نہیں لے سکتا, جو باقی ہے اس کو وصول کر لے. دو صورتوں کے اندر یہ اس کو ضامن ٹھہرا سکتا ہے. ایک صورت یہ کہ اس نے کہا ہو کہ بھائی اگر موکل جو ہے اس نے آ کے انکار کر دیا تو میں ضامن ہوں, میں آپ کو ادائیگی کروں گا. دوسری صورت یہ کہ اس نے اس کو مال حوالے کیا لیکن اس کی وکالت کی تصدیق نہیں کی, اس کے دعوی وکالت پر ہی اس کے حوالے کر دیا. اسی سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ اگر بقبض الدین یعنی قرض کی وصولی کے لیے اس نے آ کے دعوی وکالت نہیں کیا, بلکہ اس نے آگے کہا کہ مجھے مودع نے یعنی جس نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے اس نے یہ حکم دیا ہے یا مجھے وکیل بنایا ہے کہ میں آپ سے اس کی جو امانت ہے وہ وصول کر لوں, تو کیا اس صورت کے اندر بھی اس کو حکم دیا جائے گا کہ آپ اس کو حوالے کریں؟ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مُودَعًا, اگر تو یہ شخص جس کے پاس یہ وکیل آیا ہے یہ مودع ہے یعنی اس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے, لم یؤمر بدفعها الیہ, تو اس کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ تم اس امانت کو اس وکیل کے حوالے کرو. آگے وضاحت دیکھیے, ان کان مصدق الوکیل مودعا, اگر تو وکیل کی تصدیق کرنے والا وہ مودع ہے یعنی اس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اور امانت کی وکالت پر دعویٰ کیا جا رہا ہے, لم یؤمر بدفع الودیعۃ الی مدعی الوکالہ, تو یہ وکالت کا دعویٰ کرنے والا شخص اس کے حوالے اس کو امانت کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. مثلا آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ جس نے آپ کے پاس یہ امانت رکھوائی ہے اس نے مجھے وکیل بنایا کہ میں آپ سے یہ امانت وصول کروں, اور آپ اس کو کہتے ہیں ہاں آپ اس کے وکیل ہیں, میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, تو اس کو ابھی حکم نہیں دیا جائے گا کہ بھئی تم دو اس کو اس ودیعت کی قبضہ کرنے کی وکالت کا دعویٰ کرنے والے کو آپ نے ضرور دینا ہے, ایسا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ لأن تصدیقہ اقرار علی الغیر, یہاں یہ جو مودع ہے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے یہ جو تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں تم اس کے وکیل ہو, یہ اقرار علی الغیر ہے, یعنی دوسرے پر یہ اقرار کر رہا ہے. حالانکہ اقرار کیا ہے کہ الاقرار حجت علی الذات علی النفس, اپنی ذات پر اقرار حجت ہے, دوسرے کے خلاف لا يتعدى الی الغیر. بخلاف الدین, البتہ قرض کا معاملہ اس کے برعکس ہے. وجہ کیا ہے کہ قرض اور امانت میں فرق ہے. امانت کے اندر نفس چیز واپس کی جاتی ہے, نفس الشیء واپس کی جاتی ہے. مثلا آپ کے پاس کوئی شخص ایک گھڑی رکھواتا ہے امانت کے طور پر, تو آپ اس کو وہی گھڑی واپس کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو 10,000 روپے قرض کے طور پر دیتا ہے تو آپ اس کو وہی 10,000 روپے واپس نہیں کرتے, آپ استعمال کرتے ہیں, بعد میں آپ اس کو اپنی طرف سے اپنی جیب سے دیتے ہیں. تو قرض جو ہے وہ بالمثل ادا کیا جاتا ہے, یعنی اس جیسا لا کر ادا کیا جاتا ہے, نفس چیز نہیں ادا کی جاتی. جبکہ ودیعت کے اندر نفس چیز ادا کی جاتی ہے, نفس الشیء ادا کی جاتی ہے. تو جو قرض کے اندر پیچھے مسئلے میں ادائیگی ہوئی تھی خالص حق ہی, اس کا اپنا خالص حق ہے, اس کے اپنے پیسے ہیں, اگر ضائع ہو جاتے ہیں دوسرے ادا کر دے گا, اس کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے ادائیگی کا. لیکن اگر امانت کے معاملے میں امانت وہ ضائع کر دیتا ہے تو پھر یہ اس امانت کو کیسے واپس لوٹائے گا؟ امانت کے اندر تو وہی چیز واپس کرنی ہوتی ہے. اب یہ جو امانت اس کے پاس ہے یہ خالص حق المودع ہے, مودع کا خالص حق ہے, اس کے اندر کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا. اور قرض جو ہے وہ خالص حق ہی ہے, اس کا اپنا ذاتی مال ہے, وہ جس سے وہ قرض ادا کر رہا ہے, یہ مال ہلاک ہو جاتا ہے, وہ کسی اور مال سے ادائیگی کر دے گا. تو قرض اور ودیعت میں فرق ہے, تو اس لیے ہم ودیعت کے معاملے میں اس کو حکم نہیں دیں گے, قرض کے معاملے میں حکم دیں گے. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ, اگر وہ شخص آگے کہتا ہے تَرَكَهَا الْمُودِعُ مِيرَاثًا لِّي, یہ جو آپ کے پاس ودیعت ہے یہ میرے مورث نے
میرے لیے بطور میراث کے چھوڑ دی ہے، یعنی یہ جس شخص نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ میرا مورث ہے اور میرے علاوہ اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، اب یہ ودیعت میرا حق ہے۔ وصدقہ المودع، اور مودع بھی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں وہ مر گیا اور اب یہ آپ ہی کا ہے اور آپ کے بغیر اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے۔ امر بالدفع الیہ، اس صورت کے اندر اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس کو ادائیگی کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موت کے ساتھ وہ جو مودع تھا اس کی ملکیت اس وارث کی طرف منتقل ہو گئی ہے، اب اقرار علی الغیر نہیں ہے، اس کے لیے اقرار کیا جا رہا ہے اس کے سامنے موجود ہے، اس لیے اس کی تصدیق جو ہے وہ معتبر ہوگی۔ ای ادعا ان المودع ماتا، یعنی ایک شخص آیا اور اس نے آگے دعویٰ کیا کہ جس شخص نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ مر گیا، وترک الودیعۃ میراثا لی، اور یہ جو آپ کے پاس امانت ہے یہ اب بطور میراث میری ہے۔ صدقہ المودع، مودع نے تصدیق کر دی کہ جی ہاں آپ ہی کی ہے۔ امر بالدفع الیہ، تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ آپ اس کے حوالے کر دو۔ یہاں آپ نے اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ لا وارث لہ غیرہ، کہ اس کا اور کوئی وارث نہیں ہے، اگر کوئی اور وارث ہے تو پھر اقرار درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی اقرار علی الغیر ہو جائے گا کہ جو شخص یہاں موجود نہیں ہے یا جو شخص اس کیس کے اندر، اس معاملے کے اندر ابھی انوالو نہیں ہے، اس کے مال پر بھی اقرار کیا جا رہا ہے، تو اس کی صورت پہلی والی قائم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلَوِ ادَّعَ الشِّرَاءَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص آگے دعویٰ کرتا ہے کہ جو آپ کے پاس مودع نے یعنی امانت رکھوانے والے نے یہ چیز رکھوائی ہے بطور امانت، وہ میں نے اس سے خرید لی ہے، لم یؤمر بدفع الودیعۃ، اس صورت کے اندر بھی امانت حوالے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ وضاحت دیکھیے مسئلے کی، ادعا انہ اشترى من المودع، آکے ایک شخص نے دعویٰ کیا مودع کے سامنے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی کہ آپ کے پاس جو امانت ہے یہ امانت رکھوانے والے نے مجھے بیچ دی ہے، میں نے اس سے خرید لی ہے۔ وصدقہ المودع، مودع نے بھی تصدیق کر دی کہ جی ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں۔ لم یؤمر بدفع الودیعۃ الی المدعی، اس کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ مدعی کو یہ ودیعت حوالے کرو۔ کیوں؟ ان المدعی اقر بملک الغیر، مدعی نے آ کے کسی اور کی ملکیت پر دعویٰ کیا ہے، اس کا اقرار کیا ہے۔ والغیر اہل للملک، اور جس کے مال کا اس نے اقرار کیا وہ بھی خود ملک کی اہلیت رکھتا ہے یعنی زندہ ہے، لأنه حی، وہ زندہ ہے، فلا يصدق فی دعوى البیع علی ذلك الحی، تو اس نے جو دعویٰ کیا ہے خریدنے کا یا بیچنے کا اس زندہ آدمی کے خلاف اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مجلس میں حاضر نہیں ہے۔ بخلاف مسئلۃ الارث، ماقبل جو وراثت کا مسئلہ ذکر کیا گیا اس کے برخلاف، کیوں؟ لأنهما اتفقا علی موت المودع، وہاں پر تو وہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ مودع مر گیا ہے اور مرنے سے اس کی جو ملکیت تھی وہ اس وارث کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ فکان ھذا اتفاقا علی انہ ملک الوارث، تو جو یہ اس کی تصدیق دی اس بات پر اتفاق تھا کہ یہ میرے پاس جو ودیعت ہے امانت ہے یہ وارث کی ملک ہے اور وارث اس کے پاس موجود ہے۔ تو یہاں میں خلاصتاً ان تمام مسائل کو ذکر کر دیتا ہوں کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو مسائل ذکر کیے ہیں اس کا عنوان یہ تھا کہ وکیل بالقبض، اس کی تصدیق کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب تصدیق کرنے والا مقروض ہوتا ہے، اور دوسری وہ صورت ہے کہ جب تصدیق کرنے والا وہ امین ہوتا ہے، اس کے پاس بطور امانت وہ چیز رکھوائی گئی ہوتی ہے۔ تو جب تصدیق کرنے والا مقروض ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر تم اس کی وکالت کی تصدیق کرتے ہو تو مال حوالے کرو، مال حوالے کر دیا۔ اب اگر تو آ کے موکل نے تصدیق کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے میرا وکیل تھا، پھر تو معاملہ ختم ہے، اور اگر وہ تکذیب کر دیتا ہے کہ یہ میرا وکیل نہیں تھا، اس تصدیق کرنے والے سے کہا جائے گا آپ کی تصدیق کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کو یعنی جو قرض خواہ ہے اس کو دوبارہ ادائیگی کریں، اور جو آپ نے پہلے ادائیگی کی ہے اس کا اب حل یہ ہے کہ جو مال آپ کا سلامت اس کے پاس موجود ہے وہ تو آپ اس سے وصول کر لیں، اور جو مال اس سے ہلاک ہو گیا ہے اب وہ ختم ہو گیا، آپ اس کو ضامن نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ ہاں دو صورتوں میں آپ اس کو ضامن ٹھہرا سکتے ہیں، ایک یہ کہ جب آپ نے اس کی تصدیق کی اور آپ سے مال لے کے جا رہا تھا اس وقت اس نے کہا کہ بھئی اگر موکل آ کے تکذیب کرتا ہے تو میں ضامن ہوں، میں آپ کو مال دوں گا، اور دوسری وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اس نے تصدیق نہیں کی، وہ اس کے پاس آیا اور دعوی وکالت کیا کہ مجھے اس قرض کے وصولی کا وکیل بنایا گیا اور اس نے اس کو مال دے دیا، اس کی تصدیق نہیں کی۔ ان دو صورتوں کے اندر وہ شخص ضامن بنے گا یعنی وکیل سے ضمان لے سکے گا،
بصورت دیگر اس سے ضمان نہیں لے سکتا۔ دوسری جو نوعیت یا حیثیت ہے تصدیق کرنے والے کی، وہ امین کی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اور دوسرے شخص نے آ کے دعویٰ کیا کہ مجھے امانت رکھوانے والے نے یعنی مودع نے وکیل بنا کر بھیجا ہے کہ آپ سے یہ ودیعت یا امانت میں وصول کروں۔ اب اگر اس شخص کی وہ تصدیق بھی کرتا ہے پھر بھی اس کو اس کے حوالے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اگر یہ جو وصولی کرنے آیا یہ آ کے اس کو کہتا ہے کہ یہ جو آگے بس امانت ہے یہ میرے مورث کی تھی اور مورث اب مر چکا ہے، اب میرے علاوہ کوئی اور وارث بھی نہیں ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں، تو اس صورت کے اندر اگر یہ اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کے حوالے اس امانت کو کر دے گا۔ اور اگر وہ آ کے دعویٰ شرع کرتا ہے کہ میں نے اس سے خرید لی ہے تو پھر بھی اس کو اس کے حوالے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یعنی امانت کے معاملے کے اندر ایک ہی صورت ایسی صاحب کتاب نے ذکر کی ہے جس کے اندر یہ مودع جو ہے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اس کی تصدیق کے ساتھ وہ شخص مال حاصل کر سکے گا، وکیل کے حوالے کرنے کا اس کو حکم دیا جائے گا۔ اور وہ صورت میراث کی ہے کہ جب اس کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو اور یہ امانت رکھوانے والا مر گیا ہو۔ تو یہ خلاصہ ان مسائل کا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ بقیہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس واقعہ کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔